الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق اللہ العظیم۔ آج کی تراویح میں جو تلاوت ہوئی ہے اس میں یہ آیات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہیں، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر ایک اہم فریضے کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں پر چونکہ کچھ فرائض عائد کیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان فرائض میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اوپر فرض کیا ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس پر روزہ فرض نہ ہوا۔ یہ تو ہوا ہے کہ روزوں کی تعداد، روزوں کے ایام اور روزوں کے اوقات میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، لیکن کوئی امت آسمانی ایسی نہیں ہے، کوئی شریعت آسمانی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر روزہ فرض نہ رہا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو روزے کا حکم دیتے ہوئے یہ وضاحت فرما دی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اس میں جہاں روزے کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے کہ روزہ ہر امت کے اندر رہا ہے، وہیں اس امت کو یہ تسلی بھی دینی ہے کہ یہ عبادت صرف آپ لوگوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا یہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان امتوں کے اوپر بھی یہ حکم رہا ہے۔ اگر کوئی حکم سب لوگوں کے لیے یکساں ہوتا ہے تو پھر اس حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ حکم خاص طور پر میرے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے، تو پھر اس کو اس حکم پر عمل کرنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ یہ روزہ جیسے تم پر فرض کیا جا رہا ہے، ایسے ہی تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ خود اللہ رب العزت نے اسی آیت میں آگے چل کر فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے میں انسان کو ایسی چیزوں کے استعمال سے روکا گیا ہے وقتی طور پر جو چیزیں اس کے لیے جائز تھی، حلال تھی۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا اس کے لیے حلال تھا، پانی پینا اس کے لیے حلال تھا، لیکن صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ رب العزت نے ان حلال چیزوں کے استعمال کرنے سے بھی روک دیا۔ گویا انسان کو اس بات کی عادت ڈالی جا رہی ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے۔ جب ان مخصوص اوقات کے اندر حلال چیزوں سے اجتناب کرے گا تو اس کے لیے حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب میرے لیے
ان اوقات میں حلال چیزوں کو استعمال کرنا ممنوع ہو گیا تو جو چیزیں پہلے سے ممنوع اور حرام ہیں ان کو تو بدرجہ اولا مجھے ترک کرنا چاہیے۔ تو جب وہ اس ماہ مبارک میں حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں کو ترک کرنے کی عادت بنا لے گا تو ماہ رمضان کے بعد اس کے لیے دوسری حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی پر ابھارتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی سے بچاتی ہے۔ اس لیے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں اس دنیا میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں وہ عمل ضائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ عمل محفوظ ہو رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ خیال اس کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کی نافرمانی مشکل ہو جائے گی اور اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ تقوی اختیار کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو آسان کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ اگر اللہ رب العزت نے ابتداء حکم دیا تھا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اسے ڈرنا چاہیے، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور یہ درخواست لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی تقوی اختیار تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کے حق کے مطابق تقوی اختیار کرنا کس کے بس کی بات ہے؟ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس حکم کے اندر تخفیف فرمائی اور حکم فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر قوت ہے، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ گویا اپنی طاقت اپنی قوت کو اللہ سے ڈرنے کے اندر صرف کرنا چاہیے۔ اور پھر تقوی کو آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے بھی بتلا دیے۔ کہیں فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ تم یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی، اللہ کے پاس جانے کے لیے کیا تیاری کی۔ کہیں فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں میں ہو، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی جو لوگ قول کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، تم ان سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر ان سچوں کی صحبت اختیار کرو گے، ان اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اس صحبت کی وجہ سے تمہارے اندر بھی اثرات پیدا ہوں گے، تمہارے اندر بھی تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ تو بہرحال روزے کا مقصد بتلایا لعلکم تتقون، اور روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے۔ دوسری عبادتوں کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز کے اندر بھی انسان ریاکاری کر سکتا ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی ریاکاری کر سکتا ہے، حج عمرے کے اندر بھی ریاکاری کر سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے۔ روزے دار کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے یا اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے، تیسرے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی گویا اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دوسری عبادتوں کا ثواب اگرچہ اللہ رب العزت ان عبادتوں کا وزن کرا کر کے فرشتوں کے ذریعے سے دلوا دیں گے،
لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب اللہ رب العزت خود عنایت فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے روزہ رکھا ہے، کس نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس لیے روزے کا ثواب خود اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں، یعنی جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیتا ہوں، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزے کے اندر انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ کر کے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جس طریقے سے میدان جنگ میں انسان ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار کو روک لیتا ہے، ایسے ہی روزہ رکھ کر انسان شیطان کے وار کو روک دیتا ہے، شیطان کو مغلوب کر دیتا ہے۔ تو فرمایا الصوم جنۃ ما لم تخرقھا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ تم اس کو پھاڑ نہ ڈالو۔ اور روزے کو پھاڑنا یہ ہوتا ہے اس وقت جب انسان روزہ رکھ کر کے کوئی غلط کام کرتا ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی پر بہتان لگاتا ہے، تو یہ روزے کو توڑنے والی چیز ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ جب روزہ رکھا ہے تو روزے کی حفاظت کا بھی انتظام کرے۔ اللہ نے یہ مبارک موقع دیا ہے، روزہ رکھنے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور روزے میں اللہ رب العزت نے بڑی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ابتداء جب روزہ فرض ہوا تھا تو غروب آفتاب کے بعد کھانے اور پینے کی اجازت اس وقت تک تھی جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد وہ جاگ رہا ہے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو گیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ لگ گئی، تو بیدار ہوتے ہی اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے صحابہ اکرام کو بڑی پریشانیاں ہوئی، بڑے معاملات سامنے آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم کے اندر تبدیلی فرمائی اور یہ حکم فرمایا کہ غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ جب تک تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو جب تک کہ تمہارے سامنے سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے سہولت ملی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان، خاص طور سے آج کل کے نوجوان جو ہیں، روزے کا اہتمام نہیں کرتے۔ روزہ رکھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان کو۔ بہت سے لوگ نہیں رکھتے روزہ، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ علانیہ طور پر روزہ خوری بھی کرتے پھرتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ پان کھا لیتے ہیں، بیڑی سگریٹ پی لیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیاں علانیہ طور پر کرتا ہے، کھلا کھلا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپ کر کیے ہوئے گناہ کو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو آدمی کھلم کھلا اور علانیہ طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس روزے کا اہتمام کریں، روزہ ترک نہ کریں، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ سال بھر تو تہجد کی توفیق ہوتی نہیں ہے، لیکن انسان سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے تو اس وقت جتنا ممکن ہو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا ہو سکتا ہے اس کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ وقت بہت زیادہ قبولیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ندا ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کوئی ضرورت مند جو ہم سے ضرورت مانگے ہم اس کی ضرورت پوری کریں۔
ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی ہم مغفرت کر دیں؟ ہے کوئی شفا پانے والا جس کو ہم شفا دے دیں؟ یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیے، اس مبارک مہینے کو غنیمت جانیے، اور اللہ رب العزت سے تڑپ تڑپ کر رو رو کر دعائیں کیجیے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرمائے۔ امت مسلمہ آج جن حالات سے دوچار ہے، جن مسائل سے دوچار ہے، اللہ رب العزت امت کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے جو بیماری پھیل رہی ہے اللہ رب العزت اس بیماری کو ختم فرما دے، اور جو حضرات اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان سب کو صحت کاملہ مستمر عطا فرمائے، اور جو مسلمان بھائی اس بیماری کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ رب العزت ان کو درجہ شہادت کا فائز فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔